سوٹ ہی نہیں کرتے اس نظام کے اندر. میں کیونکہ ذاتیات میں نہیں جاؤں گا, ان کی وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ انہوں نے جس طرح مخاطب کیا مجھے بھی مخاطب اس طرح کرنا چاہیے. لیکن میری تربیت اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے مجھے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طریقے سے بات کروں. جہاں پہ ذاتی طور پر انہوں نے مجھے ایڈریس کیا تو میں نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا. پھر ان کو تیسرے جو موصوف ہے جن کو بڑی تڑپ تھی مہاجرین کی, اور ان نے کہا جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سب کچھ دیا, اور یہ مطلب ہے کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ جتنے بھی آپ نے پورے KPK کے 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ یہاں سے جاری کروائے, انشاءاللہ ہم وہ سارے سامنے لائیں گے اور آپ کی تڑپ کا بتائیں گے کہ آپ کو تڑپ کس چیز کی ہے. آپ جب بھی کوئی حکومت بنی آپ اس حکومت پہ ایڈجسٹ ہو گئے, یہ آپ کی تڑپ ہے. آپ پہلے اپنا دین ایمان بتائیں کہ آپ ہیں کس جماعت کے, آپ کا نظریہ کیا ہے. تو ایسے لوگ جن کا اپنا کوئی نظریہ کوئی نہیں ہے, ہر جماعت ہر اقتدار ان کا نظریہ ہو, وہ کیا کسی کی بات کریں گے. اب اگلی بات ان کی سنیں کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب, ان کو بڑا درد ہے تحریک آزادی کشمیر کا, یہ یہی کلیم کر رہے ہیں نا. تو ان سے یہ بات پوچھیں, یہ جو ہم باقی ضلعوں کو چھوڑیں, باقی ضلعوں کو چھوڑیں, میں بات کروں گا مظفر آباد کی. یہاں کے مہاجر کے باپ نے دیکھے نا, مانک بھائیاں دوسرے تیسرے, وہاں پہ آپ نے ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو دیکھا وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. ان بے شرموں سے پوچھو, میرے مطلب کسی وقت میرے منہ سے لوز بات نکلتی ہے, لیکن موازنہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ اربوں روپے کا پیسہ اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں, اور دوسری طرف جن کے نام پہ یہ پیسہ کھا رہے ہیں وہ مہاجرین ہمارے بھائی جو اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے کیمپوں میں پینے کا پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آج تک کئی کیمپ ایسے جو ٹینٹ میں ہمارے لوگ رہ رہے ہیں. تو ان بے شرموں سے پوچھوں گا, کیا تم میں سے آج تک کوئی بندہ جس کشمیر کے نام پہ, جن مہاجرین کے نام پہ تم بیٹھ کے اربوں روپے کھا رہے ہو, تم میں سے کسی نے وزٹ جا کے کیا ان کو؟ کیا وہاں جا کے ان کا بیارے زندگی بہتر کرنے کی بات کی؟ تمہیں کشمیر کا درد آ گیا, تمہیں مہاجرین کا درد آ گیا. میں ہوں مہاجر, مجھے پتا کہ مہاجرین کا درد کیا ہے, لیکن تمہیں یہ درد نہیں ہے. تم ڈرامہ بازی کر رہے ہو, تمہیں کسی بھی صورت کی ڈرامہ بازی نہیں کرنے دی جائے گی. چوتھے موصوف آگے, ان کی آپ ذہنی اپروچ دیکھیں. اکمل سرگالہ صاحب, ان کی اگر پریس کانفرنس سنیں تو ایک حقیقت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جناب کہ یہ زیر انتظام پاکستان ہے اور وہ زیر انتظام ہندوستان ہے. ہمیں کہا جاتا ہو جی آپ بڑی غلط بات کرتے ہیں, یہ بات ہوئی یاد ہے سر؟ ابھی ان کی پریس کانفرنس سنیں, اسٹیٹ کا منسٹر وہ خود کہتا پی ہو گے نکالیں. یہ ان کی آپ ذہنیت دیکھیں کہ خود جس ایک ڈوم کے اوپر تم اپنی پوری امپائر کھڑے بیٹھے ہو, تم کیا بات کر رہے ہو, اور جو حقیقت ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کوئی نہیں ہے, معیار کوئی نہیں ہے. یہ بس مل ملا کے جس طریقے سے آتے ہیں, لیکن اب یہ راستے بند کرنے پڑیں گے. بحیثیت مہاجر, وہ چاہے پاکستان کے اندر ہے یا وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے, جو باغیرت باضمیر مہاجر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اسٹیبلش ہو چکا ہوں, مجھے کوئی سیٹ, مجھے کوئی زمین کا ایشو نہیں ہے, میں اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے خدمت کرنا چاہتا ہوں, لہذا اس جو ڈفرنس ہے اس کو نکالا جائے. لیکن جو لوگ میں نے آپ سے ذکر کیا آج بھی جن کے نام پہ یہ عیاشی کر رہے ہیں, وہ اسی حال میں موجود ہے. ان میں سے کوئی ایک ممبر یہ بتا دے کہ آج تک ان میں سے کوئی ان مہاجرین کے کیمپوں میں جا کے ان کا معیار زندگی بہتر کرنے کی بات کر سکتا ہو.